أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید ناظرین و سامعین، درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات 108 اور 109 کی آپ کے سامنے تلاوت کی. ہم اس کا ترجمہ پہلے کریں گے اور پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 اور آیت نمبر 109 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے یعنی لا یعنی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، سو تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرات محترم، آیات 108 اور 109 میں وہی اہل یہود کا تذکرہ جو ان آیات میں سورہ بقرہ میں چل رہا ہے، وہ اللہ پاک نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، اور ہم نے اس سے پہلے آیت نمبر 107 میں اور 106 میں اس بات کو ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے۔ ان آیات میں ان اعتراضات کا جیسے نسخ کے حوالے سے جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا گیا۔ اب یہاں پر مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہود کے ایک رویے سے متاثر نہ ہوں یا اس کا اثر نہ لیں۔ یہود کا رویہ کیا تھا کہ وہ جیسے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے آئے کہ ان سے کوئی بھی وہ معاملہ ہوتا تو آڑے ٹیڑھے سوالات کرتے تھے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اچھا، آپ کتاب پر ایمان بھی لا چکے ہیں، پھر بھی کہتے تھے کہ بھئی ہم مانیں گے تو تب کہ جب ہم اللہ کو اعلانیہ دیکھ لیں گے، اپنے سامنے اللہ کو دیکھیں گے پھر ہم مانیں گے۔ تو بہت قسم کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور اب بھی ان کا رویہ یہی تھا کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور آ کر جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے اور واقعات کی طرف اشارہ کرتے اور چیزوں کا پوچھتے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا تھا، ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کا ڈائریکٹ کوئی ہدایت سے تعلق نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام ان کو جواب ارشاد بھی فرما دیتے، مگر یہ رویہ مسلمانوں میں قابل اصلاح تھا۔ اس کی جو اصول ہیں وہ بتا دیے جائے کہ یہ کوئی رویہ اچھا رویہ نہیں ہوتا کہ مسلمان بھی آ کر نبی آخر الزمان سے جو بغیر کسی مطلوب اور مقصود کے سوالات ہیں وہ کرتے رہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا اور یہ کیوں ہوا تھا۔ سوال وہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کی ہدایت سے ریلیٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، آپ کچھ آ کے اس کی ڈیٹیل پوچھ لیں، اس کے بارے میں پوچھ لیں، حلال کو اور واضح کریں، حرام کے بارے میں کوئی سوال ہے وہ پوچھ لیں، اور کوئی آپ کی نالج کے حوالے سے آپ کو جو ہے پوچھنا ہے، کوئی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، آپ اپنی کنفیوژن کو دور کر لیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے سوال کا۔ سوال علم کے حصول کے لیے ہوتا ہے، سوال کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ سوال بغیر مقصد کے جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ پھر سوال رہتا نہیں ہے، وہ پھر جو ہے وہ تنقید بن جاتا ہے، وہ مختلف قسم کے اعتراضات کی گتھیاں بن جاتی ہیں، پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے۔ آج بھی یہ چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بلا وجہ کے بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، وہ کر دیے جاتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو کرنے سے اللہ نے منع ہی کر دیا ہے، جیسے اللہ نے اپنی صفات کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے لیکن اس کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کرنا کوئی شروع کر دے بلا وجہ، تو اس کا کیا مقصد ہے جب آپ کو اس سے روک دیا گیا؟ تقدیر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ اس کے بارے میں بات نہ کریں، اس کے بارے میں بحث نہ کریں۔ ایک چیز جو انسان کے ذہن سے ماورا ہے، بلند ہے، اس کی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، تو بلا وجہ اس کے پیچھے پڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
سوال وہ ہو جو ڈائریکٹ آپ کو کسی سمت میں لے جائے، جو آپ کو کسی مقصود تک پہنچائے، جو آپ کی عملی زندگی میں کوئی بھی آپ کی کنفیوژن ہے وہ آپ کی دور ہو جائے۔ تو یہ جو یہودیوں کا رویہ تھا وہ کہیں مسلمانوں میں منتقل نہ ہو، اور کچھ مسلمان اگر اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو روک دیا۔ فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، بلا وجہ کے سوالات۔ اچھا، اس میں پھر یہ پہلو بھی ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ حج ہم پہ ہر سال فرض ہوگا، تو حضور نے فرمایا سال یہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، لیکن اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہے، ہاں تم ہر سال کرو، تو تم مشقت میں آ جاتے۔ تو اللہ نے آپ کو جو حکم جتنا عطا فرمایا ہے، یعنی یہ تربیت فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو سوالات ہیں وہ بے جا سوالات نہ کریں، اس میں آپ خود مشقت میں پڑ جائیں گے، آپ خود تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں اپنے ماحول سے آپ کو دوں، ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی وظیفہ دیتے ہیں نا پڑھنے کے لیے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو اب وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں اس کو صبح شام پڑھوں؟ آپ کو وظیفہ دے دیا، آپ اس کو ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، اب آپ اس پہ مزید سوال کر رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ نہ پڑھیں صبح و شام، ہاں بھئی آپ صبح و شام پڑھ لیں، تو آپ نے مشقت اپنے اوپر لاد لی۔ اچھا، میں اس سے پہلے یہ بھی پڑھوں، اس کے بعد یہ بھی پڑھ لوں، میں پڑھ لیں۔ ایک عام مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آدمی بعض اوقات بلا وجہ سوال کرتے کرتے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے بھی یہ تربیت دی گئی ہے کہ جو چیز آپ کو کفایت کر رہی ہے، آپ کو جو حکم واضح دے دیا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں عمل کریں، اس کے بارے میں آپ الجھیں نہیں، اس کے بارے میں آپ نئی نئی چیزیں ذہن میں نہ لے کر آئیں۔ یہی شریعت کے بارے میں حکم ہے۔ تو کتنے ہی لوگ ہمارے معاشرے کے اور کتنے ہی لوگ جو ہے وہ ان کو ایک نئی فکریں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی فکریں ان کو دے دی گئی کہ بھائی ایسا کیوں ہوا تھا، ایسا کیوں ہوا تھا، اللہ کی ذات کے بارے میں سوالات، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور یہ اس طرح کی باتیں لا کے وہ ذہن خراب کرنے والی بات ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن چیزوں کی، اور جو مطلب انسان کو کسی نتیجے تک پہنچا نہیں سکتی جو چیزیں، وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ رویہ قابل اصلاح ہے کہ فرمایا کہ آپ بھی کیا اسی طرح سوالات کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور بات سوال کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو قبول کیا ہے ایمان کو چھوڑ کے، یہ ایمان کو چھوڑ کے کافر ہوئے ہوئے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ صحیح روش پر سوالات کریں گے جنہوں نے ایمان ہی چھوڑ دیا ہے، جو بہت زیادہ دور گمراہ ہو گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں یہ؟ تو اب یہ کھینچ کے تمہیں بھی لانا چاہتے ہیں، ان سوالوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ان سوالوں کا مقصد بھی بتا دیا اللہ پاک نے۔ جو چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، دیکھیں کتنے واضح انداز میں آیت نمبر 109 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے یہ بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ یہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پلٹا دے۔ یہ چاہتے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں ہے سوال سے نالج حاصل کرنا، کوئی مقصد نہیں ہے سوال سے ہدایت حاصل کرنا۔ ان کی طرف سے یہ جو سوالوں کی روش ہے، یہ صرف تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں اس راہ پر لے جانا چاہتے ہیں جس راہ پر یہ خود چلے گئے۔ اچھا، ایسا کیوں چاہتے ہیں یہ؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے جو ان کے پاس حق واضح ہو جانے کے بعد جو ان کے پاس موجود ہے، حسد ہے، حسد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کیوں قرآن نازل ہو رہا ہے، کیوں مسلمان ہدایت کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بلی ہے نا، اگر اس کی دم کٹی ہوئی ہو نا،
وہ چاہتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے، تو ان کی دم کٹ گئی، ایمان سے دور چلے گئے، اب یہ بھی تمہیں اسی صف میں لانا چاہتے ہیں، تمہارا ایمان برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ جو حق تھا وہ ہم نے تو قبول کیا نہیں، کوئی اور اس کو قبول کر رہا ہے۔ یہ اس کا حل ہے؟ ظالمو، تم حق کو قبول کر لو نا۔ ایمان جو تم نے بدل لیا کفر سے، اس کفر کو ایمان سے بدلو نا۔ چہ جائے کہ تم اور لوگوں کو بھی کافر بنا رہے ہو، اور لوگوں کو بھی کفر کی طرف لے جا رہے ہو۔ تو آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے جو کفر پہ چلنے والی تحریکیں ہیں وہ مسلمانوں کو کھینچتی ہیں کہ بھائی ان کو کافر کرو، اور اگر مسلمان ان کی باتوں میں آ گئے اور مسلمان جدید مفکر بننے کی کوشش کریں اور مسلمان کہیں کہ کوئی جدید چیز ہم نے دین میں لے کر آئی ہے، وہ سب کچھ جدید ہو نہ ہو، وہ سب کچھ ایمان ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ حق ان پر واضح ہے، یہ جو حسد کر رہے ہیں یہ بلا وجہ کا حسد ہے۔ فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا، اللہ کہتا ہے ان کو معاف کرو، ان سے درگزر کرو، خود اللہ کا حکم ان کے بارے میں نازل ہو جائے۔ اب مسلمان مدینے میں ہیں، ایک طرف کفار مکہ ان پر حملہ کر رہے ہیں، تو اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ دو دشمن ہیں، ایک باہر کا ایک اندر کا، یہ یہودی اندر کے دشمن ہیں۔ اللہ کہتا ہے اندر کے دشمنوں سے ابھی درگزر کرو، ان سے بھی محاذ کھول لو گے اور باہر سے بھی محاذ کھلا ہوا ہے تو مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ تم یوں کرو کہ جو کفار ہیں ان سے اپنا محاذ قائم کرو، کفار مکہ سے ان کو سنبھالو، باہر کے دشمنوں کو۔ یہ جو اندر کے دشمن ہیں نا، ان سے درگزر کرو، ابھی ان کو معاف کرو، ان کے حال پہ رہنے دو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل ہو جائے۔ تو اللہ کا حکم جب آئے گا تو یہ جو اندر کے دشمن ہیں نا یہودی، ان کا بھی کام تمام ہوگا۔ اور وہ ہوا کہ جب وقت آیا تو پھر یہود بھی یہاں سے نکالے گئے، جو مسلمان ہوئے، جو نہیں ہوئے تو پھر کچھ قتل کیے گئے، وہ جو آگے اس کی ڈیٹیل ہے، اور جو کچھ شریر یہیں مارے گئے، کچھ جو ہے یہاں سے نکال دیے گئے۔ تو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ کی تصویر پوری ہوئی۔ تو فرمایا ابھی ان سے یہ ایک حکمت انسان کو کیسے اپنانی چاہیے اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی، یہ بھی قرآن کریم نے یہاں پہ واضح کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آپ نے معاشرے میں کس طریقے سے چلنا ہے یہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے، حکمت کے ساتھ چلنا ہے، کس سے کب صلح رکھنی ہے، کس سے کب درگزر کرنا ہے اور کس سے کب مقابلہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی جو ہے یہ معاشروں کی، مسلمانوں کی، حکومتوں کی، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اس کو اپنانے کی حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی توفیق عطا فرمائے، بے جا اعتراضوں سے۔ جب ایمان قبول کر لیا ہے تو سلنڈر، چھک جانے کا نام ہے ایمان۔ آگے آیت میں اس کا ذکر بھی آئے گا، بس قبول کر لیں آپ اس کو، کبھی بھی بلا وجہ کی تنقیدیں اور اعتراضات اپنے ذہن میں پیدا نہ کریں۔ اس سیگمنٹ کے ہم اپنے اختتام کو پہنچے ہیں اور ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند إن الله بما تعملون بصير.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 110 کی تلاوت کی۔ اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کی آیت آپ کے سامنے موجود رہنی چاہیے کہ اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں کو بھی درگزر کرو ان کے معاملے کو، ان کے جب فیصلے کا وقت آئے گا تو ظاہر ہے کہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ اب مسلمان اپنے اس معاشرے میں ظاہر ہے کہ بحیثیت مبلغ کے کام کر رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت، دین کے لیے جو ہے جد و جہد، وہ ساری چیزیں ان کی قربانی ہے، جد و جہد دین کے لیے پیش ہو رہی ہیں، وہ دین کو پیش کر رہے ہیں، دین کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایسے معاملے میں جب یہ کہا کہ یہود کے ساتھ آپ درگزر سے کام لیں، تو اب یہ ذہنوں میں آئے گا کہ پھر کریں کیا؟ اس جد و جہد کو کامیاب بنانے کے لیے ہم مزید کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے جو ایک حقیقی راستہ ہے، ایک بڑی کامیابی کی کنجی اور راز ہے، وہ اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہو، تم اپنے آپ کو، اپنی قوت کو اور اپنی طاقت کو بڑھاتے رہو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے بندو، نماز پڑھتے رہو، اقیم الصلاۃ۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اگر خود اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کیسے ڈیلیور کریں گے، کیسے پیغام کو آگے پہنچائیں گے؟ فرمایا اگر تم اپنی مضبوطی چاہتے ہو تو اب نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد یعنی اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اسٹرانگ کرو، ان کو بھی مضبوط کرو۔ یہ قرآن کریم میں جب بھی حکم آتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا عموماً ملا کے حکم آتا ہے، جی، کیونکہ قرآن کے احکامات میں بیلنس ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ کہے کہ جی میں صرف نماز ہی پڑھتا ہوں۔ اگر آپ صرف اپنی ہی فکر میں لگے ہوئے ہیں تو ارد گرد کے لوگوں کی فکر کون کرے گا؟ تو یہ جو نماز ہے یہ انسان کو اڑان بھی عطا کرتی ہے، انسان کو مضبوطی بھی عطا کرتی ہے، اور اس کے فیصلوں کے اندر درستی بھی پیدا کرتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اب آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہوں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ 10% لوگ ہیں، 15% لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ ایک بڑی اکثریت ہے
جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہے اور نماز نہیں پڑھتے. عہد صحابہ میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھے. اس لیے کتنے صحابہ کرام کا آپ کو یہ قول مل جائے گا کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. وہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، لیکن ان کے اس قول کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ہاں تصور نہیں تھا کہ آپ مومن ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور ایک شخص مسجد کے باہر اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، تو اس کے دو ہی مطلب تھے ان کے معاشرے میں. یا تو وہ ابھی غیر مسلم ہے، تب ظاہر ہے وہ نماز کے لیے نہیں آیا، یا وہ پھر منافق ہے کہ مومن ہو کے بھی مسجد میں نہیں آ رہا. ان کے ہاں صرف دو باتیں تھیں. تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور باہر ایک بندہ موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا تھا عہد صحابہ میں. کیوں؟ وہ نمازی تھے، ان آیتوں کو انہوں نے پڑھا تھا. اللہ نے جس طرح ان پہ حکم آیتوں کا، نماز کا جس طرح نازل کیا تھا نا، پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ. اور آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں جہاں یہود کا 5ویں رکوع میں تذکرہ شروع ہوا ہے، اللہ نے جو ان پر ایلیگیشنز لگائی ہیں یا ان کو جو دعوت دی اللہ پاک نے، وہ نماز کی دعوت دی ہے. یعنی یہ بتایا کہ یہودیوں نے بھی اپنے وقت میں نماز کو چھوڑ دیا تھا. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، انہوں نے اپنی نماز میں سے رکوع نکال دیا تھا. انہوں نے اپنی نماز میں جماعت چھوڑ دی تھی. یہودیوں کی بربادی کی ایک بڑی وجہ باجماعت نماز کو ترک کرنا تھا. محلے کے چوکیدار، محلے کے چند لوگ بس انہوں نے آ کے نماز پڑھی، باقی جو ہے نا وہ نماز چھوڑ دی. تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی یہی رویہ ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا ایک ذہن ہی نہیں ہے بالکل. تو اس لیے ان کو کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو، باجماعت نماز. ان کو اسلام کی دعوت دی اور نماز کی دعوت دی. یہودیوں کو بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا حکم ان کو بھی دیا کہ تم یہ پہلے سے چھوڑ چکے ہو. تو یہ بڑا ایک لازمی حکم ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ترکہا، جس نے نماز کو چھوڑا، فقد ہدم الدین، اس نے صرف نماز نہیں چھوڑی، اس نے اپنا دین گرا دیا. کتنی بڑی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دیکھا کرتے تھے کہ کون نماز میں ہے اور کون نماز میں نہیں ہے. امیر المومنین ہو کے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب میں کسی کو حکمران بناؤں تو وہ لوگوں میں نماز کا نظام قائم کرے. گورنرز کو جو احکامات دیے جاتے تھے وہ نماز کے حوالے سے بھی ہوتے تھے پہلے، کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. وہ نماز تو نہیں ترک کر رہا. تو ایک شخص جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسجد میں نہیں ہے، تو پتہ کیا ان کے بارے میں، بھائی کہاں ہے؟ کہا نہیں ہے وہ. تو ان کے گھر چلے گئے، دستک دی جا کے، کہا آج وہ نماز میں نہیں آئے. تو ان کی بیوی موجود تھی، کہا وہ رات کو جو ہے اپنی عبادات میں مشغول رہے تو جماعت کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی، تو جماعت سے چوک گئے، وہ مس ہو گئی ان سے، تو گھر میں ہی پڑھ لی. حضرت عمر فاروق کا جملہ سنیں آپ، جواب سنیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش ساری رات وہ سویا رہتا، جماعت آ کے فجر کی مسجد میں پڑھ لیتا تو یہ زیادہ بہتر تھا. کتنا سخت حکم ہے آپ دیکھیں کہ ساری رات نماز پڑھی انہوں نے. حضرت عمر کہتے سوئے رہتے بھلے، فجر کی نماز آ کے مسجد میں پڑھتے. یہ کیوں مس کی؟ اتنی سختی تھی، اتنا اس کی اہمیت تھی. مجبور کرنا، مسلمان کو مجبور کرنے کا کیا ہے؟ جب وہ اسلام قبول کر چکا ہے تو اسلام تو مانا یہ جھکنے کا ہے نا. اور ایک ایک قدم پہ اللہ پاک گناہ معاف کرے، ایک ایک قدم پہ اللہ پاک نماز کے آنے والے کے لیے جو ہے درجے بلند کرے. اور وضو کر کے جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
آپ اندازہ تو لگائیں اللہ کتنا نوازتا ہے. یہ اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم نے ترک کیسے کی نماز؟ اور فرشتے مسجد میں موجود ہوتے ہیں، وہ نمازیوں کے دوست ہوتے ہیں، ان کو نوٹ کرتے ہیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. حضور فرماتے ہیں اگر کبھی ہمیشہ مسجد میں آنے والا مسجد میں نہ آئے نا تو فرشتے اس کی خبرگیری کرتے ہیں کہ فلاں صاحب مسجد میں کیوں نہیں آئے. اگر وہ بیمار ہو فرشتے اس کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں. اگر وہ کسی تکلیف میں پڑھ کے مسجد میں نہیں آیا وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تکلیف دور کر دے یہ مسجد میں آئے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا ہمیں پتہ تو نہیں چلتا ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن وہ فرشتے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہ بھی آتے ہیں. ایسا ایک نظام ہے یہ مسجدوں کا اور نماز کا. ہمارے محلے کی جو مسجد ہے نا، پارٹیاں مسجد سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں گے پارٹیاں ساری آباد ہیں، ہال سارے آباد ہیں، سارا ہلا گلا لگا ہوا ہے. اگر ویران ہے تو رب کا گھر ویران ہے. نہیں آتے اس کو، مسجد کو نہیں بھرتے. مسجد بنیاد ہے، اس کو بھریں. آپ دیکھیں محلوں پہ رحمتیں کیسے نازل ہوں گی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مسجد میں اللہ نے کیا رکھا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. جب فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے موجود ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں فرشتے فجر میں تلاوت کی آوازیں، اور تم گھر میں سوئے ہوتے ہو. تو اس لیے یہ عہد رکھنا ہے. اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو اسٹرانگ ہونے کے لیے، دیکھیں نا صبر کے حوالے سے بھی بات آئی تھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے. دو چیزیں، صبر بھی بندے کو اسٹرانگ کرتا ہے اور نماز بھی اسٹرانگ کرتی. آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ کے سامنے، اللہ اکبر، پھر اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. تو آ تو صحیح میرے پاس. جو چل کے آتا ہے تیرا رب، اس کی رحمت بھاگ کے اپنے بندے کی طرف آتی ہے. اس لیے فرمایا نماز پڑھو، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھو. اور صحابہ نے کیا، پڑھی، نماز نہیں چھوڑی. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی نا تو اللہ نے پھر ان کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. اور میرے سامنے جھکنے والوں اب تمہیں کہیں نہیں جھکنے دوں گا. کیسر ہو، کسرا ہو، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے پھر کسی کے آگے نہیں جھکے. آج عہد کر لیں اس بات کا. آپ دیکھیں نا شیر تک بھی کوئی چیز اس کو کھانی ہو نا تو اپنا منہ وہ زمین کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ نے ہم ہاتھ سے اٹھا کے نوالا لیتے ہیں. اللہ نے ہمارا منہ کہیں جھکنے نہیں دیا. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے بس میرا بندہ میرے سامنے جھکے. اور ہم ہر جگہ جھکتے ہیں، بس اللہ کے سجدے میں نہیں جھک پاتے. تو یہ نماز جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ بنیاد ہے، بنیاد ہے. دنیا میں بھی محافظ، قبر میں بھی محافظ. یہ قبر میں ایسی خوبصورت شکل میں ظاہر ہوگی نا بندے کے پاس، بندہ سوچ نہیں سکتا. یہ نمازی کا انعام ہے یہ کہ جب تنہائی ہوگی نا قبر کی، ایک خوبصورت شکل والا کوئی نماز جو ہے خوبصورت شکل والے کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی. انعام ہے یہ. نماز کبھی بندے کو تنہا نہیں ہونے دیتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا مشکل سے مشکل حالات آئے. حضور علیہ السلام مشکل سے مشکل حالات میں کیا کرتے تھے؟ اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے. ہم لوگوں کو مشکلیں آتی ہیں، ہم ہر اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں جاتے. مشکل میں پہلے اللہ کو پکارو، اللہ کی طرف جاؤ، اس کی مدد مانگو، پھر اسباب کی طرف جاؤ کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اللہ کی طرف تو جاؤ پہلے. تو فرمایا کہ یہودیوں سے درگزر کرو اور نماز پڑھو، تم اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم اپنے لیے نیکی کرو گے نا، خیر کرو گے، اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے. ہم دنیا میں کہتے ہیں نا یار تیرے ساتھ تو ساری زندگی بھلائی کی، تو نے تو بے وفائی کی. اللہ کہتا ہے دنیا ایسی ہی ہے، لیکن اپنے رب کے پاس آؤ، ایک عمل بھی کرو گے نا اللہ کے پاس پاؤ گے. تمہارا رب بے وفا نہیں، تمہارا رب بھولنے والا نہیں.
اور ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کو پتہ بھی چلا کہ نہیں، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا۔ اللہ کہتا ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، جو میرے لیے کرو گے میں جانتا ہوں، تجدوہ عند اللہ، ضرور اللہ کے ہاں تم اس کو پاؤ گے، اس کا بدلہ ملے گا تمہیں، ایک ایک نیکی محفوظ ہو رہی ہے۔ تو پھر جو نہ بھولنے والا ہو، جو عطا ہی کرنے والا ہو، اس کے لیے کیوں عمل نہ کرے بندہ؟ خیر، بھلائی، نیکی پر عمل۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، وہی بات آ گئی، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اگر بندہ یہی لذت لے کے عمل کرے نا، نماز پڑھے، ہائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کو چھوڑے، ہائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلمانوں کو، بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، بھائی میرے سن رہے ہیں، نوجوان میرے بھائیوں، نوجوانوں، اپنی جوانیوں کو نماز سے مزین کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صداؤں پہ چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اذان کی قدر کرو، نماز کی قدر کرو، اپنی مسجدوں کی قدر کرو، ان کو ویران نہ کرو، اپنے گھروں کو ویران نہ کرو، نماز سے اس کو مزین کر دو، اللہ کے ذکر سے اس کو آباد کر دو۔ پروگرام کے ہم اختتام کو پہنچے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔